السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جولائی کی 9 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ آج کے بلٹن میں پاکستان، بھارت، افغانستان اور غزہ کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ عالمی خبریں شامل ہیں۔ امریکہ نے یوکرین پر روس کے حملے کے تناظر میں بھارت اور روس تعلقات پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے نیوز بریفنگ میں کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت یا کوئی بھی ملک جو روس کے ساتھ معاملات کرے، اس سے واضح طور پر یہ کہا جائے گا کہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور یوکرین کے اقتدار اعلیٰ اور اس کی علاقائی سالمیت کا احترام کرے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر اور منگل کو روس کا 2 روزہ دورہ کیا اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے وفود کی سطح پر مذاکرات کیے۔ انہوں نے مذاکرات کے بعد دنیا کو یہ یقین دہانی کرائی کہ بھارت امن کے حق میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت امن کی بحالی میں ہر طرح سے تعاون کے لیے تیار ہے اور وہ اپنے دوست پوٹن سے بات چیت میں امن کے بارے میں پر امید ہیں۔ ولادیمیر پوٹن نے دہشت گردی کا ذکر کیا اور کہا کہ بھارت دہشت گردی کا شکار ہے اور ماسکو اور داغستان دونوں بھی دہشت گرد حملوں سے متاثر ہیں۔ انہوں نے جنگ کا حل ڈھونڈنے کی مودی کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانے کے لیے متحرک دکھائی دیتا ہے، جس کے لیے حالیہ عرصے میں پاکستانی اعلیٰ قیادت نے وسط ایشیا دارالحکومتوں کے متعدد دورے کیے ہیں۔ وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ بہتر، نتیجہ خیز اور پائیدار روابط قائم کرنے کے لیے پاکستان ویژن وسطی ایشیا پالیسی پر بھی کام کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ دورے دوشنبہ کے موقع پر پاکستان تاجکستان اسٹریٹجک شراکت داری کا ایک معاہدہ بھی ہوا ہے۔ پاکستان میں وفاقی حکومت نے ISI کو شہریوں کی فون کال سننے یا ٹریس کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس فیصلے کے بعد ISI کو شہریوں کی فون کال کے ساتھ ساتھ میسیجز میں مداخلت یا ٹریس کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ کابینہ نے کہا کہ اسمبلی کے مطابق فیصلہ قومی سلامتی کے مفاد میں کسی جرم کے خدشے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ انسانی حقوق سے متعلق کام کرنے والے کارکنان نے اس نوٹیفیکیشن کو آئین سے متصادم اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ نے منگل کو مخصوص نشستوں سے متعلق کیس پر سماعت کی۔ فریقین کے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ فیصلہ کب سنایا جائے گا اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن فیصلہ سنانے سے پہلے آپس میں مشاورت کی جائے گی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف جنوبی علاقوں میں ہونے والی پرتشدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکاروں سمیت کم از کم 7 افراد جاں بحق اور 1 درجن سے زائد زخمی ہو گئے۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے جاری کردہ بیان میں اس جھڑپ میں کیپٹن اسامہ کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اس جھڑپ کی جوابی کارروائی میں حکام نے 2 مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ بھارتی فوج نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے سرحدی ضلع کٹھوعہ میں عسکریت پسندوں کے ایک حملے کے بعد ان کا تعاقب کرنے کے لیے ایک بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے۔ پیر کی سپہر کو بھارتی فوج کے قافلے پر اچانک کیے گئے اس حملے میں 5 بھارتی فوجی ہلاک اور اتنی ہی تعداد میں ان کے ساتھی زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد بھارتی فوج، جموں و کشمیر پولیس اور وفاقی مسلح پولیس فورسز نے مل کر ایک وسیع علاقے کو گھیرے میں لے کر
عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا جو منگل کو دوسرے دن بھی جاری رہا۔ تاہم سیکیورٹی فورسز حملہ آوروں کو پکڑنے میں تاحال کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ پاکستان کی کابینہ کے وزیر امیر مقام نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یا UNHCR کے سربراہ نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ POR کارڈ رکھنے والے افغان مہاجرین کے ملک میں قیام میں توسیع کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کابینہ منگل کے روز اپنے اجلاس میں اس معاملے پر بات کرے گی اور ممکنہ طور پر مہاجرین کے قیام کو ایک اور مدت تک بڑھا دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے لیے ہائی کمشنر فلپو گرینڈی نے انہیں بتایا ہے کہ اقوام متحدہ اکتوبر سن 2024 میں افغان مہاجرین کی صورتحال پر ایک کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ اسی دوران فلپو گرینڈی نے منگل کو اسلام آباد میں ملاقات کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یوکرین پر روسی حملوں کے بعد ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے، جبکہ یوکرین میں منگل کو 37 افراد کی ہلاکت پر یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ روس کے پیر کو یوکرین کے کئی شہروں پر میزائل حملوں میں سے ایک میزائل کیف میں بچوں کے ایک ہسپتال پر گرا تھا۔ روسی حملوں کے بعد فرانس اور ایکویڈور نے سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے کی درخواست کی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے روسی فوج کے یوکرین پر حالیہ حملوں میں ایک بیان میں انہیں روس کی بے رحمی کی یاد دہانی قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے روس کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ ادھر روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ حملوں میں یوکرین کے دفاعی املاک اور عسکری فضائی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسرائیلی فورسز نے منگل کے روز غزہ شہر میں شدید کارروائی کی، حالانکہ حماس کے رہنماؤں کی طرف سے انتباہ کیا گیا ہے کہ یہ حملہ جنگ بندی کے جاری مذاکرات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے منگل کو اس آپریشن پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اسرائیل سے اپنے مطالبے کا اعادہ کرتے ہیں کہ وہ غزہ میں شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی کوشش کرے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے پیر کو صحافیوں کو بتایا کہ CIA کے ڈائریکٹر بل برنز اور مشرق وسطیٰ کے امریکی ایلچی بریٹ میکگرگ اپنے مصری، اسرائیلی اور اردنی ہم منصبوں سے بات چیت کے لیے قاہرہ میں ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کہہ چکے ہیں کہ رواں ہفتے مذاکرات جاری رہیں گے۔ نیٹو کا آج منگل سے واشنگٹن میں سربراہی اجلاس شروع ہو رہا ہے، جس میں روس کے حملے کے خلاف یوکرین کی لڑائی ایجنڈے میں سر فہرست ہے۔ نیٹو کے رہنماؤں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ یوکرین کی افواج کی مدد کے لیے نیٹو کے مربوط پروگرام کے ایک منصوبے کو حتمی شکل دیں گے۔ منگل کے ایجنڈے میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی میزبانی میں خواتین، امن اور سلامتی پر گول میز کانفرنس بھی شامل ہے۔ امریکی صدر بائیڈن بھی منگل کو دیر گئے نیٹو کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ایک یادگاری تقریب سے خطاب کریں گے۔ کرملن کے ترجمان نے منگل کو کہا کہ روس واشنگٹن میں ہونے والے نیٹو سربراہی اجلاس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ بات چیت میں جو بیان بازی ہوگی اور جو فیصلے کیے جائیں گے، ماسکو توجہ کے ساتھ ان پر غور کرے گا۔ امریکا کے صدر جو بائیڈن نے ڈیموکریٹ قانون سازوں سے کہا ہے کہ وہ دوبارہ انتخاب لڑنے کے اپنے فیصلے پر قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ ان کی پارٹی اس ڈرامے کو ختم کر دے کہ وہ پہلے مباحثے میں خراب کارکردگی کے بعد انتخابی مہم سے دستبردار ہو جائیں گے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے بعض قانون سازوں نے صدر بائیڈن سے انتخابی مہم سے الگ ہونے کا مطالبہ کیا تھا۔ ترکی کے وزیر داخلہ علی لکایا نے کہا ہے کہ منگل کے روز مغربی ترکی کے ساحلی قصبے سیسمی کے ایک جزیرے پر کم از کم 7 تارکین وطن مردہ پائے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک لاپتہ شخص کی تلاش جاری ہے اور بچاؤ کی کوششیں بھی جاری ہیں۔
19 तारकीन वतन को बचा लिया गया है। एक ताकतवर समुद्री तूफान बैरल पीर को अमेरिका की रियासत टेक्सास से टकराया है, जिसके सबब लगभग 25 लाख अफराद मुतासर हो गए हैं। तूफान के साहिल से टकराने से मुतासरा इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता है। सैलाबी रेलों और आंधी के सबब मुतअद्दिद हाईवेज बंद हैं। तूफान से हवाई जहाज़ों का शेड्यूल भी मुतासर हुआ है और लगभग 1000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो गई हैं। हुक्काम के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में 3 अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं। और अब एक ऐलान, वॉइस ऑफ अमेरिका व्हाट्सएप चैनल पर भी देखा जा सकता है। दिलचस्प खबरें, तज्ज़िये, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप पर VOA उर्दू के इस चैनल को फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।